اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزی اور ودی میں کیا فرق ہے اور ان سے کس سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بلا شہوت کے مزی یا ودی نکلے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ناظرین، میاں بیوی کے بوسو کنار یا جمع کے خیالات سے، شرمگاہ سے جو سیال مادہ خارج ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اس کا حکم معلوم کرنے سے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کا حکم معلوم کریں۔ جب حضرت مقداد نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر لو۔ مزی پتلی سفیدی مائل پانی کی طرح کے رنگ کی ہوتی ہے، جو شہوت کے وقت اور بغیر شہوت کے نکلتی ہے۔ اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ شہوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مرد و زن کی اگلی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے مادے نکلتے ہیں: منی، مزی اور ودی۔ مرد کی منی گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورتوں کی منی پتلی اور زرد رنگ کی گولائی والی ہوتی ہے، مردوں کی لمبائی میں پھیلتی ہے۔ منی لذت سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ تر ہونے کی صورت میں اس میں خرما کے شگوفہ جیسی بو اور چپکاہٹ ہوتی ہے، اور خشک ہو جانے کے بعد انڈے کی بو ہوتی ہے۔ سوال تھا کہ کیا عورت کی مزی اور منی پاک ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مجھے یہ بات نہیں معلوم کہ عورت کے جسم سے نکلنے والا مادہ منی کب ہوتا ہے جس کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہو، اور کب وہ مادہ موجب غسل نہیں بنتا۔ میں نے کئی بار اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن مجھے کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آخر کار میں اپنے جسم سے نکلنے والے تمام مادوں کو یہی سمجھنے لگی کہ ان سے غسل واجب نہیں ہوتا، چنانچہ میں صرف جمع کے بعد ہی غسل کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے ان میں فرق بیان کریں گے۔ جواب کا متن: عورت کے جسم سے خارج ہونے والا مادہ بسا اوقات منی یا مزی ہوتا ہے، اور بسا اوقات معمول کی رطوبت ہوتی ہے۔ ان تینوں کے الگ الگ احکام ہیں اور ان کی منفرد علامات بھی ہیں۔ منی کی علامت یہ ہے: عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے۔ عورت کی منی کا یہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کی منی گاڑھی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے، جبکہ عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے۔ تاہم ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ خواتین کی منی سفید ہو۔ اس کی بو گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے۔ منی لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور اس کے خارج ہونے کے بعد جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ منی کے لیے ان تینوں علامات کا بیک وقت جمع ہونا لازمی نہیں، بلکہ ایک علامت بھی کافی ہے، جیسے کہ امام نووی نے المجموع میں کہا ہے کہ جب مزی نکلتی ہے، یعنی مزی سفید یعنی شفاف اور لیسدار پانی ہوتا ہے، جو کہ شہوت یا شہوانی تخیلات کے وقت خارج ہوتا ہے۔ اس کے خارج ہونے سے لذت محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے بعد جسم میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے، جبکہ رطوبت یہ ہے کہ یہ رحم سے نکلنے والے شفاف قطرے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات عورت کو ان کے خارج ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نیز ہر خاتون کی صورتحال دیگر خواتین سے الگ ہوتی ہے۔ منی، مزی اور رطوبت کے شرعی حکموں کے بارے میں یہ ہے کہ منی ظاہر ہوتی ہے اور اسے کپڑے سے دھونا واجب نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے یہ منی نیند کی حالت میں خارج ہو یا بیداری کی حالت میں۔ اس کا سبب چاہے جماع ہو یا احتلام یا کوئی اور سبب۔ مزی نجس ہوتی ہے، جسم کے جس حصے پر لگ جائے تو اسے دھونا واجب ہوتا ہے، البتہ کپڑے کے جس حصے پر مزی لگ جائے
تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے مارنا کافی ہے۔ مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیز اس کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ رطوبت طاہر ہوتی ہے۔ اسے دھونا یا کپڑوں پر لگی ہو تو کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی خاتون کی رطوبت تسلسل کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت شروع ہونے پر وضو کر لے، اس کے بعد خارج ہونے والی رطوبت سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مزی کی وجہ سے تجھے وضو ہی کفایت کر جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اتنا ہی کافی ہے کہ جس جگہ تو سمجھتا ہے کہ مزی لگی ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کر ڈال دے، یعنی صرف اتنی جگہ کو دھو لے۔ مرد کی منی گاڑی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورتوں کی منی پتلی اور زرد رنگ کی گلائی والی ہوتی ہے، مردوں کی لمبائی میں پھیلتی ہے۔ منی لذت شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ تر ہونے کی صورت میں اس میں خرما کے شگوفے جیسی بو اور چپکاہٹ ہوتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد انڈے کی سی بو ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم بستری کے دوران مرد و عورت کو انزال کے علاوہ جو پانی طرح کا مادہ آتا ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جسم اور کپڑوں پر جتنی جگہ پر یہ پانی لگا ہوا ہو اسے دھو کر وضو کر لینے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انزال ہو جائے، خواہ ہم بستری سے ہو یا بوس و کنار سے، غسل واجب ہو جائے۔